حج ہے اس کے اندر دو حروف ہیں، ہا اور جیم۔ علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ جو ہا ہے اس سے مراد حلم ہے، اور جو جیم ہے اس سے مراد جرم ہے۔ جو ہا ہے اس سے مراد حلم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات حلیم ہے، حلم والی ہے، اور جو جیم ہے جس کا مطلب ہے جرم ہے، گویا کہ بندہ جب حج کرنے کے لیے جاتا ہے اللہ کی جو حلم والی صفت ہے اس کو سامنے رکھتا ہے کہ رب تعالیٰ رحمت والا ہے، حلم والا ہے، معاف فرمانے والا ہے، درگزر فرمانے والا ہے، اور بندہ اپنے جرموں کو بھی سامنے رکھتا ہے، اپنی کوتاہیوں کو بھی سامنے رکھتا ہے، اور گویا اس تصور کے ساتھ گھر سے نکلتا ہے کہ مولا میں گناہگار ہوں، میرے اتنے جرائم ہیں، اور تو رحم کرنے والا ہے، حلم والا ہے، معاف فرمانے والا ہے، تو میری خطاؤں کو معاف فرما دے۔ اس تصور کے ساتھ، اس ذہن کے ساتھ بندہ جب گھر سے نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس کے اوپر چھما برستی ہیں۔ اور یہاں جب میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا، جو دال اور گوشت مکس کر کے بنایا جاتا ہے بعض لوگ اسے بھی حلیم کہتے ہیں، یہ ناجائز ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اصل کے اندر یہ دلیم تھا، بعد میں لوگوں نے اس کو غلط پڑھنا شروع کیا حلیم، اور یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ بعد میں لوگ اسی کو جو گوشت اور دال مکس کر کے پکایا جاتا ہے، بنایا جاتا ہے، اسی کو حلیم کہتے ہیں۔ یہ درست نہیں ہے، اس کو چینج کریں، کوئی اور نام اس کا رکھیں۔ ویسے بعض شہروں میں اس کو کھچڑا بھی کہتے ہیں، بعض اسے دلیم بھی کہتے ہیں۔ کوئی متبادل نام اس کا ہونا چاہیے کہ جو ایک اللہ کے صفاتی نام ہے ان ناموں میں سے ہم نے کھانے کا نام رکھا ہوا ہے، تو یہ درست نہیں ہے، یہ اس کا کوئی نام چینج ہونا چاہیے۔ تو عرض کر رہا تھا جو حج کرنے والا اس تصور کے ساتھ گھر سے نکلتا ہے کہ وہ اپنے جرائم کو سامنے رکھتا ہے اور اللہ کی رحمت کو سامنے رکھتا ہے، اور پھر اپنا وہ سفر طے کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ جو حج ہے بہت پرانی عبادت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ جب ان کو زمین پہ اتارا گیا تو آپ نے 1000 مرتبہ آپ نے خانہ کعبہ کی طرف سفر فرمایا، ان میں سے 300 مرتبہ آپ نے حج ادا کیا اور 700 مرتبہ آپ نے عمرہ ادا کیا۔ تو یہ جو حج ہے بہت پرانی عبادت ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام اور بھی کئی انبیاء کرام علیہ السلام نے حج ادا کیے ہیں۔ یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ جب کئی قوموں پر جب عذاب آیا، ان کے جو انبیاء ہوتے تھے، جب قومیں تباہ ہو جاتی، برباد ہو جاتی، نیست و نابود ہو جاتی اور ان کا نشان ختم ہو جاتا، اس کے بعد انبیاء کرام علیہ السلام خانہ کعبہ کی طرف رخ فرماتے۔ کئی انبیاء کرام علیہ السلام وہاں پر تشریف فرما ہیں، باقی جو زندگی ہے وہاں کے گزارتے تھے۔ اور جس جگہ پہ خانہ کعبہ ہے یہ روئے زمین پر سب سے پہلی جگہ یہ بنائی گئی۔ پہلی ساری جو زمین تھی یہ پانی تھا، یہاں بالکل چھوٹا سا ٹکڑا تھا جہاں پہ خانہ کعبہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جب زمین کو بنانے کا ارادہ فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ نے کن فرمایا، تو پھر جو چھوٹا سا حصہ تھا زمین کا جہاں پہ خانہ کعبہ ہے، پھر اسی کو پھیلا دیا گیا، پھر اسی کو پوری زمین بنا دیا گیا۔ تو یہ سب سے پہلے وہ جگہ ہے، وہ حصہ ہے جو زمین کا بنایا گیا۔ اور اب دیکھیں جو خانہ کعبہ ہے کتنی برکتوں کا حامل ہے کہ بندہ وہاں جاتا ہے اس کو دیکھنا ثواب ہے۔ یہاں تک کہ فرماتے ہیں کہ جو خانہ کعبہ پہ پہلی نظر پڑے اس پہ جو بھی دعا مانگی جائے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتا، یعنی اتنی اس کی برکت ہے کہ جب بندہ خانہ کعبہ کی طرف پہلی نظر ڈالے، پہلی نظر اس کو دیکھے تو اس کی جو دعا ہوتی ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں جب خانہ کعبہ پہ پہلی نظر پڑے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار اس در کی حاضری نصیب فرمائے۔ جب خانہ کعبہ پہ پہلی نظر پڑے تو یہ دعا مانگنی چاہیے کہ یا اللہ عز و جل جو بھی زندگی میں جو نیک اور اچھی دعا مانگوں مولا میری وہ دعا قبول کرنا۔ یہ جامع اور ایک مختصر سا جملہ ہے جو یاد بھی رہ جاتا ہے، اور اس کے اندر مفہوم بڑا وسیع ہے کہ بندہ جب یہ دعا مانگے گا تو یا اللہ عز و جل زندگی میں جو بھی میں نیک اور جائز دعا مانگوں میری وہ دعا قبول کرنا اگر میرے ہاتھ میں بہتر ہے۔ تو اب اس کے بعد جب بھی کوئی نیک اور جائز دعا مانگے گا انشاءاللہ عز و جل اللہ کی رحمت پر امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور اس کی دعا کو قبول فرمائے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب بندہ حج کرنے کے لیے جاتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ بندہ اپنے حقوق العباد معاف کروا کے جائے۔ جہاں بے شمار فوائد کا مجموعہ ہے حج، ان کے اندر ایک یہ بھی ہے کہ جب بندہ زندگی گزارتا ہے 100 کمیاں ہو جاتی ہیں، 100 کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، 100 لین دین کے حوالے سے کمی بیشی ہو جاتی ہے،
لیکن جب بندہ حج کرنے کے لیے جاتا ہے اپنے سارے معاملات کو ختم کروا کے جاتا ہے، لوگوں کے گھروں میں جاتا ہے، عزیز و اقارب کے پاس جاتا ہے، ناراض کرنے والوں کو راضی کر کے جاتا ہے، جن کے حق طلب میں ذہن ہوتا ہے حق معاف کروا کے جائے۔ یعنی جو شریعت کی طرف سے اصول ہے وہ یہی ہے کہ معاف کروا کے جائے، بالکل پاک و صاف ہو کے جائے، اور وہاں بھی جا کے اچھے انداز سے جو معاملات ہیں، جو فرائض ہیں، ان کو ادا کرے۔ اس لیے حاجی کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ جب حاجی حج کرنے سے آئے، واپس آئے، لوٹے، تو اس سے ملاقات کرو، کیونکہ جو حاجی ہے وہ بخشا ہوا انسان ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ جو حاجی ہے جب حج کر کے واپس آئے اس کے پاس جاؤ اور اسے جا کے کہو کہ میری بخشش کی دعا کرے۔ وجہ اس کی یہ ہے وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، کہ جو حج ہے ما قبل کے جتنے گناہ ہیں ان کو معاف کروا دیتا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ جو حج ہے اس کے اندر جو ارکان ادا کیے جاتے ہیں ان کے اندر بھی